ملتی ہے. بڑا پیارا مذہب ہے ہمارا, خوشی منانے کا بڑا پیارا انداز ہے. خوشی منائیے, کس نے منع کیا؟ اچھا کھانا پکائیں, کھلائیں, سب کو کھلائیں, لباس جائز پہنے, اوکے, مگر اس لیے مہنگا لباس پہنوں کہ دوسروں کو غریب دکھاؤں, دوسروں پہ تکبر کروں, یہ اجازت نہیں ہے. اسی طرح غم میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ, اللہ نہ کرے کسی کی یہاں میت ہو جائے, ایسا آل فال بکتے ہیں, ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں کہ بندہ گھر میں میت تھی, بڑا واقعی پرابلم ہے, مگر ایمان چلا گیا یہ تو اس سے بھی بڑا پرابلم ہے نا, ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو خدارا اپنے آپ کو قابو میں رکھا کرو, چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو. ہم مسلمان ہیں, ہماری کچھ شرعی باؤنڈری ہے, اس کے اندر رہ کر ہی خوشی بھی منائیں, اور اس کے اندر رہ کر ہی ہمارا جو بھی غم کا معاملہ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. بہرحال میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا جو پیچھے گناہ ہو گئے معاف فرما دے, اور آئندہ زندگی تیری رضا والے کاموں میں گزارنا نصیب فرما, خوشی میں بھی ہمیں تجھے راضی کرنا نصیب فرما, اگر کوئی تکلیف بھی آئے تو ہمیں صبر کرنا نصیب فرما. اچھی عادتیں سیکھو. نبی پاک فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. بڑے پیارے مہینے کنٹینیو سیکوینس کے ساتھ آ رہے ہیں, گویا رحمتوں کی برسات آ رہی ہے. کیا پیاری بات ایک بزرگ فرماتے ہیں سال جو ہے نا وہ درخت کی مانند ہوتا ہے, year like a tree, رجب اس کے پتے ہیں, رجب اس کے پتے ہیں, شعبان اس کی شاخیں ہیں, اور رمضان اس کا پھل ہے. پتے لگنے کا وقت آ گیا ہے, تیاری کرو, عبادت کی تیاری کرو, توبہ کی تیاری کرو, اللہ کو راضی کرنے کی تیاری کرو. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا پیارا فرمان ہے, کہتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے. آپ تو یہاں گاؤں میں فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں نا, کھیتی باڑی بھی جانتے ہوں گے. پہلے کیا کرتے ہیں, بیج ڈالتے ہیں, پھر پانی ڈالتے ہیں, کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں, پھر انتظار کرتے ہیں کہ یا اللہ فصل اگ جائے. کیا پیاری مثال دی, فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے, اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. فرماتے جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا, شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرے گا, وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ رجب کی پہلی رات آتی ہے نا, اس رات سبحان اللہ جو دعا مانگی جائے اللہ کی رحمت سے قبول کی جاتی ہے. اور رجب کے پہلے روزے کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا رجب کا پہلا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, دوسرا روزہ 2 سال کا کفارہ, تیسرا روزہ 1 سال کا کفارہ, اور ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. تو اتنا برکت والا مہینہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کے لیے تیار ہو جائیں, نفلی روزوں کے لیے تیار ہو جائیں, نمازوں میں سستی ہے تو اس کو دور کریں. اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے, اللہ اکبر, اس مہینے میں کتنی مبارک ہستی, خلیفہ اول امیر المومنین سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اس مہینے کو ہے. اس سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے, کیونکہ بیان میں بہت لمبا چوڑا نہیں کر سکوں گا, تو 2-3 باتیں کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی, کیونکہ عادتوں پر بات ہو رہی ہے, مینرز پر بات ہو رہی ہے, اخلاق کیسے ہونے چاہیے, کن بری باتوں سے بچنا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کی بات فرمائی. آقا فرماتے اچھی خصلتیں 360 ہیں, اچھی عادتیں 360 ہیں, اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے, اور اسی کے سبب اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اچھی عادتیں اندر ہوں, گناہوں سے بچے انسان. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو کمال ہے نا, سوال کیسا کر لیا, کہا حضور کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس یہ ساری 360 خصلتیں ہوں, ایک خصلت جیسے ملے اللہ اسے جنت دے دیتا ہے. حضور کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر یہ 360 خصلتیں موجود ہوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں. اللہ, ایسے ہی نہیں پیار کرتے ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نبی پاک کے ایسے خلیفہ, ایسے ساتھی ہیں کہ یار غار بھی تھے اور یار مزار بھی ہیں, آج بھی سنہری جالیوں میں نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں. اب جس شخصیت کے بارے میں میرے آقا فرمائے کہ ابو بکر ساری 360 خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں, تو ان کے اخلاق تو اب زیادہ پڑھنے چاہیے نا, کہ کیا ایسی خصلتیں ہیں. یا میں ایک اور بات ایڈ آن کر دوں, میرے بہت سارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں, دعوت اسلامی والے بھی بیٹھے ہیں, اور بھی نیک نمازی داڑھی والے امامے والے نظر آ رہے ہیں. نارملی ایک اور ہماری جناب معلومات کی کمی بتا رہا ہوں, اور ہمارے عمل کی کمی بھی بتا رہا ہوں.
آج کسی داڑھی امامے والے یا مذہبی حلیے والے سے کہو نا بھائی آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کہتا بالکل جناب میں سنتوں کا پیکر، چلتا پھرتا سنتوں کا پیکر۔ اچھا جناب ذرا سنتیں بتائیے کتنی ہیں؟ اب اس نے سنتیں بتانی ہیں، امامہ پہننا سنت ہے، داڑھی سنت ہے، تیل لگانا سنت ہے، کنگھا کرنا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، مسکرانا سنت ہے، اور چپل سیدھے پاؤں پہ پہننا سنت ہے، کپڑا سیدھے ہاتھ سے پہننا سنت، اور بتائیے 10 12 15 اور بتائیے، دیٹس اٹ۔ ہمیں 15 17 20 سنتوں سے زیادہ سنتیں پتہ نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں میں سنتوں کا پیکر ہوں۔ جناب علماء نے اپنی کتابوں میں 400 سے زیادہ نبی پاک کی سنتیں لکھی ہیں، اور اب سنو میں بتاتا ہوں چند سنتیں، میری جو پوائنٹ ہے اس کو سمجھیے گا۔ ہم نے نبی پاک کے سراپے کی سنتیں تو جو نظر آتی ہیں وہ تو چلیں اپنا لی، بڑی اچھی بات ہے، مگر سچ بولنا بھی سنت ہے، وعدے پورے کرنا بھی سنت ہے، قرض وقت پر لوٹانا بھی سنت ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا بھی سنت ہے، بچوں پر شفقت کرنا بھی سنت ہے، بڑوں کا ادب کرنا بھی سنت ہے، اپنی ازواج اپنی فیملی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا بھی سنت ہے، اپنے غلام اور اپنے خادموں کی غلطی پر معاف کرنا بھی سنت ہے، بدلہ نہ لے کر جانی دشمنوں کو معاف کرنا بھی سنت ہے، ارے غریب آئے جو آئے اسے عطا فرمانا، سخاوت کرنا بھی سنت ہے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے صحابہ کو روٹی کھلانا بھی سنت ہے۔ ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ ہے داڑھی رکھ لی، امامہ پہن لیا اور کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ صرف سراپے کی سنتیں اپنا کر ہم سمجھ رہے ہیں ہم سنتوں کے پیکر ہو گئے۔ جس نے سنتیں سراپے کی سجائیں اس پر اب زیادہ ذمہ داری ہے کہ اب کردار کی سنتیں بھی اپنائے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو امامہ پہن کر داڑھی رکھ کر نمازیں بھی پڑھتا ہے اور یہ حرام کام کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قرض واپس نہیں لوٹاتا ہے، گھر والے پریشان ہیں کہ بیوی پر ظلم کرتا ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتا ہے، بچوں پر سختی کرتا ہے۔ کیا یہ نبی پاک کی سنتیں نہیں؟ تو خدا را اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹھے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یقیناً داڑھی رکھنا سنت ہے، یقیناً امامہ پہننا سنت ہے، سنت کا لباس ہم نے اپنایا۔ اب لوگ ہم میں نبی پاک کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، کردار مصطفیٰ کی برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو سنتیں بہت ساری ہیں، اور کردار کی سنتیں کون اپنائے گا؟ تو خدا را ضرور امامہ ہو، ضرور داڑھی ہو، ضرور نمازیں ہو، نماز کا نشان بھی ہو، مگر بات ہو تو سچ ہو، زبان سے انگارے نہ نکلیں، زبان سے تانے نہ نکلیں، زبان سے کانٹے نہ نکلیں کہ جو بات کرے اس کا دل چھلنی ہو جائے۔ ارے جو آپ سے بات کرے اس کو ایسے پھول ملے کہ دل مہک اٹھے، ہے پیسے دے تو وقت پر واپس ملے، اسے کاروبار کرے تو سچی چیز ملے، اپنا نقصان برداشت کر لینا، کیونکہ اب داڑھی رکھی ہے تو ذمہ داری زیادہ ہے کہ میری وجہ سے کسی اور کو نقصان نہ ہو۔ آستینے چڑھا کر سنتوں کا لباس پہن کر بات کرنے والے سے کون محبت کرے گا؟ اور میں سچ بتاؤں دل جلتا ہے کہ اس طرح کے کردار کے جس کے اندر کردار کی خامیاں ہوتی ہیں وہ پھر نبی پاک کی سنتوں کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں، مذہبی لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں کہ دیکھو مذہبی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ آپ میرے اپنے ہیں اس لیے میں دل کی بات کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر کے اس واقعے سے پتا چل رہا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا 360 خصلتیں ہیں جو اچھی عادتیں ہیں، کہاں ہیں ہمارے اندر؟ اب آؤ میں بتاتا ہوں صدیق اکبر کے اندر کیسی کیسی عادتیں تھیں۔ آپ زمانہ جہلیت میں بھی، ابھی اسلام کہ نبی پاک نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا، اس دور میں بھی کبھی زندگی میں صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں بولا۔ صدیق، آپ کا لقب پہلے ہی صدیق مشہور تھا، ہر بات سچ کہتے تھے۔ آپ بھی اگر صدیق بننا چاہتے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ مقام صدیقیت تو اور ہے، سچ بولنے والا، سبحان اللہ۔ حدیث پاک سناتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، ہمیشہ سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جو دنیا میں رہے اور اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھا ہوا ہو؟ بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے کے دور میں لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے، اور اب تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں، بات بات پر جھوٹ۔ کدھر رہتے ہو؟ جھوٹ۔ کیا کرتے ہو؟ جھوٹ۔ کچھ اور ہی بتانا ہے نا، کیسے بتاؤں شادی وال میں رہتا ہوں، گاؤں میں رہتا ہوں، او بھائی میں تو فلاں بڑے شہر میں کوٹھی ہے میری تو بڑے بڑے کارخانے ہیں، پتہ چلا لگاتا ٹھیلا ہے بتاتا کارخانے ہیں، اپنے سٹیٹس بتانا ہے نا، میں فلاں پوری دنیا گھوم کر آیا ہوں، گجرات سے باہر نکلا نہیں ہے،
لیکن ذرا اپنا روب بھی تو جمانا ہے نا. کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ کیوں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ اچھا پھر ایک اور الگ کہانی ہے کہ جناب چٹکلے سنانے کے لیے، لطیفے جس کو کہتے ہیں، ہنسانے کے لیے، کامیڈی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا قیامت کے دن روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے گا. تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، کامیڈی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے بندہ، اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اتنے جھوٹ بولے. اب کوئی لوگ ملتے کہتے ہیں گھر میں برکت ہی نہیں ہے، بیماری دور